السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جاوید احمد غامدی قرآن کریم میں کس طرح اپنی رائے کو داخل کرتا ہے اور کس طرح اپنی من مانی کرتا ہے اور کس طرح اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے، آج انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دین دشمن کس طرح دین پر، اسلام پر رقیق حملے کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی، سیدھا سادھا مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ یار دین تو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، آج تک تو ہمیں کہانیاں کراتے رہے لوگ، آج تک تو ہمیں بس ویسے ہی ادھر ادھر کی سناتے رہے۔ جاوید احمد غامدی کہتا ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ غامدی کہتا ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، ایک خاص موقع، خاص محل کے لیے یہ حکم ہے، سارے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ وہ خاص قسم کے یہودی تھے، خاص قسم کے نصرانی تھے، اور خاص قسم کے مسلمانوں کو ایک خاص موقع پر یہ کہا گیا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ جب ان کے سامنے سارے ہدایات آ گئیں، سارے راستے واضح ہو گئے، پھر بھی انہوں نے نہ مانا، تو تب مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان سے بائیکاٹ کرو۔ غامدی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے یہود و نصارہ کے لیے حکم نہیں ہے، اور نہ ہی ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے بائیکاٹ کریں، بلکہ یہ خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے ایک جھلک سن لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کون سی اخلاقی سٹیٹمنٹ ہے؟ ایبسولوٹ موریلٹی پہ بات کرتے ہیں۔ ایسی کوئی ایبسولوٹ مورالٹی نہیں ہے، یہ تو قرآن میں آپ نے پڑھا ہی نہیں اس بات کو، یہ کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ وہاں بیان ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ جو مدینے میں تھے ان پر اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کی، جب حق ہر لحاظ سے واضح ہو گیا اور وہ سازشوں سے باز نہیں آئے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ ان سے تعلقات ختم کر لیں۔ یہ خاص موقع اور محل کی بات ہے۔ آج راہ کرم جتنا وقت آپ باقی چیزوں کو دیتے ہیں ذرا قرآن بھی پڑھ لیا کیجیے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کس طرح ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جتنا ٹائم تم اور چیزوں پر لگاتے ہو اتنی دیر میں تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا کرو۔ غامدی صاحب، کاش کہ تو بھی قرآن کو پڑھ لیتا، چونکہ غامدی صاحب اس وقت یہود و نصارہ کی گود میں ہیں، ان کی پناہ میں ہیں، ان کا فیڈر پی رہے ہیں، تو غامدی صاحب کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکلنا اور ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں سننا یہ کوئی حیران کن یا پریشان کن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہ کوئی حیرت والی بات ہے، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے۔ جو ان کو کھلا پلا رہے ہیں، جنہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، یہ ظاہر ان کے گیت جب تک نہ گائیں گے تو ان کے منہ میں لقمہ کیسے ڈالیں گے؟ جب تک یہ دین کے خلاف نہیں چلیں گے تو دین دشمن ان کو پناہ کیسے دیں گے؟ غامدی صاحب پاکستان سے بھاگے کیوں؟ یہ بھی ضمنی طور پر ایک جھلک سنتے جائیں۔ میں انشاءاللہ آج پول کھولوں گا کہ غامدی صاحب قرآن کریم کے اوپر کس طرح حملے کرتا ہے۔ آپ کینیڈا جیسے ملک میں اسلام کو مقامی ثقافت سے ہم آہنگ کرنے کے چکر میں اس کی روحانی اور فکری گہرائی کو قربان کر رہے ہیں۔ مجھے تو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، حالات ایسے ہو گئے۔ ملیشیا میں تھا، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں آزادانہ کام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ نسبتاً آزادی سے کام ہو سکتا ہے، یہاں آ گئے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں دین کا کام کرنا مشکل ہے، باہر بیٹھ کر دین کا کام کرنا آسان ہے۔ ظاہر ہے جس نظریے سے، جس طریقے سے غامدی صاحب کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو یقیناً پاکستان میں مشکل ہی ہے، باہر بیٹھ کر یہ کام بالکل آسان ہے، یعنی دین مخالف کام کرنا، ہاں یہ پاکستان میں واقعی مشکل ہے، اور باہر بیٹھ کر یہ کام بالکل آسان ہے۔ غامدی صاحب، آپ کے لیے یہ مشکل کیوں پیش آئی؟ آخر آپ کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کیوں ہوئی؟ آپ کیوں بھاگے؟ اگر آپ مسلمانوں کے 1450 سالہ عقائد و نظریات اور ان کے معمولات کے خلاف قدم نہ اٹھاتے، مسلمانوں کا جو ایک اجتماعی طریقہ آ رہا ہے، جو ان کے معمولات آ رہے ہیں، عقائد و نظریات آ رہے ہیں، اگر تم ان کے خلاف اپنی عقل کو دخل نہ دیتے
تو یقیناً یا غامدی صاحب آپ کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ نہیں ہونی تھی. یہ تم خود بھاگے ہو، کسی نے بھگایا نہیں تمہیں. جس طریقے سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی دین مخالف، اسلام مخالف، واقعی اس طرح کا کام غامدی صاحب پاکستان میں مشکل ہے. ورنہ سینکڑوں علماء ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں. بہرحال اس پر بھی میں انشاءاللہ بعد میں کبھی بات کروں گا. آج میں اس ٹاپک پر آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جو کہا ہے نا کہ یہود و نصارہ کے لیے جو حکم آیا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، کہتا ہے وہ ایک خاص موقع اور خاص محل کے لیے ہے. ہر یہودی اور نصرانی کے لیے یہ حکم نہیں ہے اور ہر مسلمان کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے. غامدی صاحب پھر تو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان کل کو یہ اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ بھی ہمارے اوپر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ کوئی دین کے اور احکام فرض ہیں، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ماننا لازم، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لازم. معاذ اللہ کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے بھائی کیوں نہیں، وہ بھی کہہ سکتا ہے بھی دیکھو قرآن تو ایک خاص موقع اور خاص محل میں نازل ہوا ہے، عرب کی سرزمین پر. کل کو وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ اقیم الصلاۃ کا جو حکم ہے یہ بھی تو ان لوگوں کے لیے، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ وآتوا الزکوٰۃ حکم کی بھی تو انہی مکہ مدینے والوں کے لیے آیا ہے، صیغہ خطاب کا ظاہر انہی سے خطاب ہو رہا ہے، ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ غامدی صاحب اس طرح تو پھر دین کو جس طرح آپ مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ دین مشکوک نہیں ہوگا. قیامت تک دین رہنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اگر دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں تو دین کی حفاظت کرنے والے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں. تو فکر نہ کر انشاءاللہ العزیز. ایک فتنہ اپنے انجام کو پہنچا اور انشاءاللہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا، دوسرا فتنہ بھی انشاءاللہ العزیز اپنے انجام کو پہنچے گا. اب ہم لوگوں کو حقیقت بتائیں گے کہ یہ غامدی فتنہ کیا ہے. تو میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، آپ نے غامدی کا موقف سن لیا. کہتے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ خاص موقع اور خاص محل کے لیے ہے. کاش غامدی صاحب الیہود اور النصارى پر جو الف لام ہے کاش اسی کو ہی دیکھ لیتے تو یہ بڑک مارنے کی اور یہ قرآن کے اوپر بہتان لگانے کی تمہیں جرت نہ ہوتی. اب دیکھیں قرآن کریم میں صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، کافروں کو دوست نہ بنانے کا حکم دیا ہے اور ان سے بائیکاٹ رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم لوگوں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ پہنچے گی. کیوں غامدی صاحب؟ کوئی دین دشمن یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ بھی تو خاص موقع اور خاص محل میں آیت نازل ہوئی، عام لوگوں کو تو یہ حکم نہیں دیا جا رہا. کہہ سکتا ہے نا، کیونکہ لا ترکنو صیغہ خطاب ہی ہے نا. ظاہر ہے جو اس وقت لوگ موجود تھے بقول غامدی صاحب انہی کے لیے یہ خطاب ہے نا، پھر ہمارے لیے تو یہ خطاب نہ ہوا. کیا ہم ظالموں کی گود میں بیٹھیں جس طرح آپ بیٹھ رہے ہیں؟ غامدی صاحب اس طرح کی تشریح کرنا، اس طرح کی تفسیر کرنا یہ آپ کو زیب دیتا ہے اور آپ کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ جب تک آپ دین پر حملہ نہیں کریں گے دین دشمن قوتیں آپ کو فیڈر نہیں دیں گی. یہ میں آپ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آگے چلیے ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والو مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیوں غامدی صاحب؟ کیا یہ کوئی خاص موقع خاص محل کے مومنوں کو بتایا جا رہا ہے یا قیامت تک آنے والے ہر مومن سے یہ خطاب ہے؟ کیا یہ خاص قسم کے کافروں سے متعلق ہے یا سارے کافروں کے لیے یہی حکم ہے؟ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ. غامدی صاحب اگر یہاں حکم قیامت تک کے لیے ہے، اگرچہ یہ آیت خاص عرب کی سرزمین پر نازل ہوئی اور ایک خاص وقت میں نازل ہوئی، لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہے. میں انشاءاللہ آج آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہود و نصارہ سے کوئی خاص موقع اور خاص محل کے نصرانی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے یہود و نصارہ مراد ہیں. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے ابھی بتاتا ہوں. ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں غامدی صاحب؟ یہ کوئی خاص موقع اور خاص محل اور خاص قسم کے جو دشمن تھے انہی کے لیے یہ حکم ہے، یا آج بھی جو اللہ کا دشمن ہے اور مومنوں کا دشمن ہے ان سب کے لیے یہی حکم ہے؟ غامدی صاحب کاش قرآن کو عقل کے ذریعے نہیں علم کے ذریعے تم پڑھتے اور اصول اور ضوابط کے مطابق پڑھتے تو اتنا بڑا بہتان لگانے کی تمہیں جرت نہ ہوتی قرآن کریم کے اوپر۔ ایک اور آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں پائیں گے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ کیوں غامدی صاحب یہ حکم کیا خاص موقع اور خاص محل کے لیے ہے یا قیامت تک سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ محبت نہ رکھیں؟ یقیناً ہر مسلمان کے لیے یہی حکم ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، البتہ آپ کے لیے نہ ہو تو نہ ہو، کیونکہ آپ نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی گود میں بیٹھنا ہے نا، ان کے لقمے کھانے ہیں نا، تو حق حلالی تو کرنی ہے نا، آپ نے قرآن کریم کی منمانی تشریح تو آپ نے کرنی ہے نا، اس لیے قرآن کریم کی منمانی تشریح نہیں کرنی چاہیے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تشریح کے مطابق تشریح کرنی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ یہود و نصارہ سے جو بائیکاٹ کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ محبت اور دوستی نہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا، کیا یہ خاص موقع اور خاص محل کے یہود و نصارہ کے لیے ہے یا پوری دنیا کے لیے ہے؟ حضرت ایاز اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک نصرانی کاتب تھا، منشی تھا، لکھنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی لکھائی، اس کی رائٹنگ بڑی پسند تھی، خوبصورت لکھتا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ نصرانی غلام ہے جس کو میں نے منشی رکھا ہوا ہے، کاتب رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹا، ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں کوئی مسلمان کاتب نہیں ملا تھا؟ فرمایا کہ اس کو فوراً نکال دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور حضرت عمر نے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ نصرانی غلام تھا، یہ مکے مدینے کے رہنے والا تھا یا کسی اور جگہ کا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو دوستی کے لیے نہیں رکھا ہوا، میں نے تو صرف کتابت کا کام لینا ہے اسے، میں نے تو صرف کتابت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں کوئی مسلمان کاتب نہیں ملا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا ہے تم بھی ان کو دور رکھو، جب اللہ نے ان کو خیانتی فرمایا ہے تم ان کو امین نہ بناؤ، جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے تم ان کو عزت نہ دو۔ یہ غلام کہاں کا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس علاقے میں اس کو غلام رکھا، کس علاقے میں انہوں نے ان کو منشی بنایا؟ آپ دیکھتے ہیں اسی بات کو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس علاقے کے گورنر تھے، کس علاقے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ الاکمال ہے، اسماء الرجال کے اوپر مختصر اور جامع ایک رسالہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کون تھے اور یہ کہاں کے والی، کہاں کے گورنر تھے۔ ابو موسیٰ کون ہیں سنیے ذرا۔ حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی کنیت ابو موسیٰ ہے۔ اسلم بمکہ تھا، یہ مکہ میں مسلمان ہوئے۔ وہاجر الی ارض الحبشہ، حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔
ثم قادم مع اہل السفینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر، یہ اہل سفینہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ واللہ عمر بن الخطاب البصرۃ سنۃ 20، 20 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرے کا گورنر بنایا اور بصرے کا والی بنایا 20 ہجری میں۔ فافتتح ابو موسیٰ الاہواز ولم یزل علی البصرۃ الی صدر من خلافت عثمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہواز علاقے کو بھی فتح کیا اور بصرہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی خلافت کے دور تک بصرے کے ہی گورنر رہے، پھر وہاں سے معزول ہوئے تو کوفہ کی طرف منتقل ہو گئے، پھر کوفہ پر ہی یہ گورنر رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ کوفے کے ہی گورنر رہے۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ اس نصرانی غلام کو اپنا کاتب نہ رکھو، وہ کہاں مدینے کا رہنے والا تھا، مکے کا رہنے والا تھا، اس خاص موقع اور خاص محل جس کے بارے میں غامدی صاحب تم کہہ رہے ہو کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ایک خاص موقع اور خاص محل کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نصرانی غلام رکھا تھا عراق کا اور بصرے کا، وہ تو بصرے کا باشندہ تھا، بصرے کا رہنے والا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بصرے کے نصرانی کے متعلق بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ابو موسیٰ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ؟ تو پتہ چلا صحابہ کرام یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى کے اندر جو یہود و نصارہ کا ذکر ہے، صحابہ پوری دنیا کے یہود و نصارہ کو مراد لیتے تھے، صرف مدینے کے یہود و نصارہ کو نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینے میں صرف یہودی تھے، نصرانی کہاں تھے غامدی صاحب؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے انہوں نے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مشورہ دیا کہ اس نصرانی کو فوراً معطل کرو، ہٹاؤ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم میں یہود و نصارہ سے جو مراد ہیں پوری دنیا کے یہود و نصارہ مراد ہیں، نہ کہ کسی خاص علاقے، خاص موقع اور خاص محل کے یہود و نصارہ۔ غامدی صاحب پھر تم کہتے ہو کہ پاکستان میں دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے، ظاہر ہے جب تم قرآن کی تشریح صحابہ سے ہٹ کر، مسلمانوں سے ہٹ کر اپنی رائے کے ساتھ تشریح کرو گے تو یقیناً پھر تم جیسے لوگوں کے لیے واقعی پاکستان کی زمین تنگ ہوگی، کام مشکل ہوگا۔ اگر دین کو دین سمجھ کر کرو، دین کی تشریحات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو صحابہ نے فرمائی، تابعین نے فرمائی، جو اصول اور ضوابط قائم ہوئے مسلمانوں نے قائم کیے، غامدی صاحب اگر اس کے مطابق آپ چلیں تو یقیناً کسی بھی مبلغ پر پاکستان کی زمین تانگ نہیں ہے۔ جب تم مسلمانوں کے نظریات سے ہٹ کر کام کرو گے، اسلام کے خلاف کام کرو گے تو یقیناً آپ کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہوگی۔ پھر آپ کا کہنا حق بجانب ہے کہ پاکستان میں رہ کر واقعی آزادانہ طور پر کام نہیں ہو سکتا دین کے خلاف، باہر بیٹھ کر یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تم جیسے لوگوں کی دین دشمن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ پناہ بھی دیتے ہیں۔ آج دیکھ لیے پوری دنیا کے جہاں بھی مسلمان ملک میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ زبان درازی کرتا ہے، دین کے خلاف کوئی بک بک کرتا ہے، دین دشمن فوراً اس کو اپنے ہاں پناہ دے دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں اور اپنے ہاں اس کو رہائش دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نیشنلٹی دیتے ہیں، فیڈر پلاتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں۔ اور ظاہر دین کے خلاف تو کام لینا ہوتا ہے نا، انہوں نے، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ دین کے اندرونی معاملات بخوبی جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دین دشمن قوتیں استعمال کرتی ہیں، جب استعمال کرتی ہیں یہ دین کے خلاف کام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں دین کی خدمت، دین کی تبلیغ مشکل ہے۔ غامدی صاحب کوئی مشکل نہیں ہے، سینکڑوں علماء اس وقت پاکستان میں بیٹھ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، الحمدللہ دین کی اشاعت اور تبلیغ میں مصروف ہیں۔ ہاں جب کوئی بندہ دین کے خلاف چلے گا تو پھر اس کا واقعی پاکستان میں رہنا مشکل ہے۔ پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں،
یہ محض یہ سکالر کے لفظ سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، متاثر نہ ہوا کریں، وہ بڑے مذہبی سکالر ہے، یہ تو سکالر بڑی تشریح، ان لوگوں کی بوتھیاں سنت کے مطابق نہ ہوں، جن لوگوں کا کردار دین کے مطابق نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو، کیا خیال ہے وہ دین کی صحیح تشریح کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔